علامہ اسے قبر میں اتارتے اور اسے دفن کرتے، اور جو قرآن جاننے والا کم ہوتا تھا اسے بعد میں دفن کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو جسے قرآن زیادہ یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفنانے کے اندر بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ تو حضور کے اس فعل سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کے سینے میں زیادہ قرآن موجود ہے، اور وہ اس شخص سے افضل ہے جس کے سینے میں قرآن کم ہے یا ہے ہی نہیں۔ اس سے وہ شخص افضل ہے جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہاں پر بزرگان دین نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی قبر میں اگر دفن کرنا پڑ جائے، جیسا کہ پہلے جنگوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اتنے ہتھیار یا اتنا ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک قبر کھودی جائے، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی قبر کے اندر دو دو تین تین چار چار میتیں ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو بھی حکم یہ ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اس میں سے دیکھا جائے گا جو قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا تھا، جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے، فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس بندہ مومن کو سب سے پہلے رکھا جائے، قبلہ والی سمت رکھا جائے، باقیوں کو بعد میں رکھا جائے اور پیچھے رکھا جائے، اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کو ترجیح دی جائے، یہ فضیلت اسے دی جائے جو اللہ نے اسے فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا۔ حدیث اور بھی طویل ہے، میں صرف اس لیے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ طویل حدیث مبارکہ ہے اور چیلنج کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بخاری و مسلم کی، ابو داؤد، نسائی شریف کی یہ روایتیں ہیں، ساری یہ روایتیں صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں۔ جو آج کا مرزا جہلمی کہتا ہے کہ جی حافظ قرآن کی فضیلت میں روایت بھی نہیں ہے، اور پڑھنا تجھے آئے تو تب تجھے پتہ چلے کہ حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، تو نے کبھی حدیث کی کتابیں پڑھی ہو تو تجھے پتہ ہو کہ حضور کے فرامین کتنے حافظ قرآن کی فضیلت میں موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر مقرر کیا، اور راستے میں ایک جگہ پر ملاقات ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت نافع بن عبد الحارث سے۔ تو آپ نے سوال کیا، پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے نافع، اہل وادی پر کسے مقرر کیا ہے؟ یہ مکہ کے قریب ایک وادی کا ایک جگہ کا نام تھا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر کس کو مقرر کیا ہے؟ آپ مکہ کے گورنر ہیں، آپ نے فلاں جگہ کا امیر کسے بنایا ہے؟ یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا حضرت عمر کو، تو آپ نے پوچھا، تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے بتایا کہ ہم نے ابزا کو مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں تو اسے نہیں جانتا، کون ہے وہ شخص؟ ابزا کون ہے؟ حضرت نافع بن عبد الحارث نے عرض کی، اے امیر المومنین، وہ ہمارا غلام ہے، ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے لہجے میں فرمایا کہ غلام کو تم نے یہ عہدہ دے دیا؟ ایک غلام کو تم نے امیر بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے، ایک علاقے کا گورنر بنا دیا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے یہ کہا نا، تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اسے ایسے نہیں بنایا، اس لیے اسے بنایا ہے کہ وہ ہم سب میں سے، تمام غلاموں میں سے بھی، تمام آقاؤں میں سے ہم سے بھی وہ قرآن زیادہ جانتا ہے، ہم سب سے وہ قرآن زیادہ جانتا ہے، اس لیے ہم نے اسے اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا، گورنر بنا دیا کہ وہ قرآن زیادہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے تو تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی، کیونکہ انہوں نے بھی دین حضور سے سیکھا ہوا تھا، آپ فرمانے لگے کہ ہمارے اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے
بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ یعنی ایک غلام ہو، غلام کی حیثیت کیا ہے کہ آقا کی خدمت کرے، لیکن وہ نماز میں آگے کھڑا ہو جائے اور نماز کے علاوہ کسی علاقے کا حاکم بن جائے، ہو غلام، لیکن شان کس کی ہے؟ قرآن کی ہے کہ قرآن اسے اگر زیادہ یاد ہو تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اسے مصلی پر کھڑا کر دیں۔ اگر اسے قرآن زیادہ یاد ہے، اس کی ذات نہیں دیکھنی، اس کا نسب نہیں دیکھنا، اس کا حسب نہیں دیکھنا، اس کا اقتدار نہیں دیکھنا، اگر آگے کرنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کتنا جانتا ہے۔ یہ حضور اور حضور کے صحابہ کا معمول رہا ہے۔ تو آئے تو ہمارا جو آج کل کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے وہ آگے ہوگا، جس کی آواز اچھی ہے وہ منبر رسول پر بیٹھا ہوگا۔ یہ معیار کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ان روایات سے اس کے علاوہ بہت ساری سینکڑوں روایات موجود ہیں حافظ قرآن کی فضیلت پر۔ اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، اور خصوصاً وہ جو مرزے کے چہیتے ہیں انہیں چیلنج ہے کہ ان روایات کا جواب پیش کریں، اور اپنے یتیم العلم مرزا کو دیکھیں کہ وہ تو کہتا ہے کہ حافظ قرآن کے بارے میں ایک روایت بھی موجود نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ